وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پاکستان کے لیے اولمپکس گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کی پذیرائی کے لیے ان کے گھر جا پہنچیں۔ مریم نواز ہیلی کاپٹر کے ذریعے میاں چنو کے قریب واقع ارشد ندیم کے گاؤں پہنچی۔ مریم نواز نے پیرس اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے پر ارشد ندیم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور مستقبل کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے ارشد ندیم کی والدہ کو بھی گلے لگایا اور بچوں کو پیار کیا۔ ارشد کی اہلیہ اور دیگر خواتین کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں۔ ارشد ندیم کو پنجاب حکومت کی طرف سے 10 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ ارشد ندیم کے کوچ سلمان اقبال بٹ کو 50 لاکھ کا چیک دیا گیا۔ گاڑی نمبر 9297 پنجاب حکومت کی جانب سے ارشد ندیم کو خصوصی نمبر پلیٹ والی گاڑی کا تحفہ دیا گیا۔ ارشد ندیم کو تحفے کی گئی 1500 سی سی کی گاڑی نمبر پلیٹ ان کے اولمپکس ریکارڈ تھرو 92.97 کی نسبت سے رجسٹرڈ کی گئی ہے۔ ارشد ندیم نے 8 اگست کو پیرس اولمپکس کے جیولن تھرو ایونٹ میں نیزہ 92.97 میٹر کے فاصلے پر پھینکا تھا، جو گولڈ میڈل ہونے کے ساتھ اولمپکس کی تاریخ کا بھی سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ اسی نسبت سے ارشد ندیم کو 9297 نمبر پلیٹ کے ساتھ گاڑی گفٹ کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیرس اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو آج پرائم منسٹر ہاؤس آنے کی دعوت دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ آج قوم کو بتائیں گے کہ قومی ہیروز کی عزت اور تکریم کیسے کی جاتی ہے۔ ارشد ندیم نے یوم آزادی کی خوشیاں دوبالا کی ہیں۔ اس یوم آزادی کے حوالے سے ہماری خوشیاں اور دوبالا ہو گئی ہیں کہ ارشد ندیم جو قوم کا ہیرو ہے، اس نوجوان نے 40 سال بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی محنت اور ریاضت سے ایک گولڈ میڈل جیت کر دیا ہے، جس کی اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ مایوس نہیں ہوا، اس نے دن رات محنت کی اور ان کے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے جو کوچ ہیں ان کی ٹریننگ کی وجہ سے ارشد ندیم نے قوم کو پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کو ممتاز کیا۔ اور اس کے لیے میں نے صدر پاکستان کو میڈل کے ایوارڈ کے لیے میں نے خط ان کو ارسال کر دیا تھا۔ ان کو انشاءاللہ میڈل ہم ان کو دے رہے ہیں، اور آج میں نے ان کو یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو دعوت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں، ان کی تو آج تشریف لائیں گے تاکہ ہم پوری قوم کو بتا سکیں کہ قومی ہیروز کی عزت توقیر کرنا نہ صرف حکومت وقت کا، پوری قوم کا ایک فرض بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یعنی یہ ایک سمبل ہے یکجہتی کا۔ خارجی دہشت گردوں سے لڑائی کے نتیجے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے لیفٹیننٹ عزیر محمود کے والد نے قوم کے نام پیغام میں کہا کہ انہیں شہید کا والد ہونے پر فخر ہے، 2 اور بیٹے ہیں اور میں بھی اس مٹی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سپریم کورٹ کا این اے 154 لودھراں، این اے 81 گجرانوالہ اور این اے 79 گجرانوالہ سے متعلق فیصلہ آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے تینوں حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کی نمائندہ نوشین یوسف سے۔ نوشین، کیا تفصیلات ہیں اس خبر کی؟ جی بالکل، جو گزشتہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں این اے 154، 81 اور این اے 79 سے متعلق جو فیصلہ تھا، اس میں سپریم کورٹ نے تینوں حلقوں میں ریکاؤنٹنگ کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سے کالعدم قرار دیا تھا، اور این اے 154 اور این اے 81 سے کامیابی جو ہے دونوں امیدواروں کی وہ بحال کر دی تھی۔ لیکن این اے 79 گجرانوالہ سے جو نون لیگ کے امیدوار ہیں ذوالفقار بھٹر، ان کی ری کاؤنٹنگ کی جو ہے درخواست منظور کی تھی، اور ہائی کورٹ نے تینوں
حلقوں میں ریکاؤنٹنگ کی جو الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن ہے ان کو کالعدم قرار دیا تھا، اور NA 154 اور NA 81 میں ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں نون لیگ کے امیدوار کامیاب قرار پائے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے NA 154 NA 81 سے نون لیگ کے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، لیکن NA 79 گجرانوالہ سے نون لیگ کے جو ذوالفقار بھنگر ہے ان کی درخواست پر ریکاؤنٹنگ کا حکم دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے کر آزاد امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا تھا۔ NA 154 لودھرا سے آزاد امیدوار آنا فراز نعیم سے، جبکہ NA 81 گجرانوالہ سے بلال اجاز اور NA 79 گجرانوالہ سے آزاد امیدوار احسان اللہ ویلڈ سے۔ جی بہت شکریہ نوشین اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نازیبہ بیان دینے کا معاملہ، سندھ حکومت نے شیخ رشید کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ سندھ حکومت نے شیخ رشید کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے GNews کے نمائندے عبدالقیوم صدیقی سے۔ عبدالقیوم بتائے گا کہ سندھ حکومت نے جو درخواست دائر کی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ جی ہاں، اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے خلاف شیخ رشید نے جو نازیبہ زبان استعمال کی تھی، اس مقدمے کو جو کہ شیخ رشید کے خلاف درج ہوا تھا اس کو خارج کر دیا گیا، اور سندھ حکومت نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے خلاف دائر درخواست میں یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 25 جون کا فیصلہ خلاف قانون ہے، جسے کالعدم قرار دیا جائے۔ چیمبر میں سماعت کر کے جج نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ شیخ رشید نے میڈیا کے سامنے بلاول بھٹو کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کر کے پارٹی ورکرز کو اشتعال دلایا تھا۔ بلاول بھٹو ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ ہیں، ان کے خلاف نازیبہ زبان کا استعمال ملک میں صورتحال کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ ہائی کورٹ نے کا جو مقدمہ خارج کرنے کا فیصلہ ہے وہ خلاف قانون ہے اور اس پر مزید تحقیقات کا تقاضا کرتا ہے، اور جو اس میں ایکیوز ہیں یعنی شیخ رشید وہ اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہیں، اور ایک جرم سرزد ہونے کی صورت میں اس کے دوسرے مقام پر اثرات کی بنیاد پر کارروائی ہو سکتی ہے، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دے کر قانون کے مطابق شیخ رشید کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ٹھیک ہے، ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ سندھ حکومت نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ایک جرم ہونے کی صورت میں دوسرے مقام پر اثرات کی بنیاد پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جیو نیوز۔ اور معروف عالم دین مولانا طارق جمیل سے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات تبلیغی مرکز میاں چنو میں گزشتہ شب ہوئی۔ مولانا طارق جمیل نے بھی ارشد ندیم کو ملک کا نام روشن کرنے پر 5 لاکھ روپے انعام دیا۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل سے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں تبلیغی مرکز میاں چنو میں گزشتہ شب ہوئی، جبکہ مولانا طارق جمیل نے ارشد ندیم کو ملک کا نام روشن کرنے پر 5 لاکھ روپے انعام بھی دے دیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے آئین کی بحالی اور عوامی ایشوز پر مل کر چلنے پر اتفاق کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے مشاورتی عمل کو جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ سابق نگراں وزیر محمد علی درانی نے اپوزیشن جماعتوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ مزید تفصیل جانیں گے GNews کے نمائندے حیدر شرازی سے۔ حیدر، کیا تفصیل اس اعزاز میں جو عشائیہ دیا گیا تھا؟ جی، اپوزیشن کے عشائیے میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے اہم رہنما شریک ہوئے ہیں، جن میں مولانا فضل الرحمان سمیت چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور سینئر رہنما اسد قیصر، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز موجود تھے، جبکہ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ بھی اس میں موجود تھے۔ اپوزیشن الائنس کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور GDA کے صفدر عباسی شریک ہوئے۔ اس میں اپوزیشن الائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشترکہ نکات جو کہ مہنگائی سمیت ملک میں آئین کی جو حکمرانی ہے اس کے تناظر میں وہ اکٹھے ہوں گے، جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ چونکہ کسی بھی الائنس کا حصہ نہیں ہوں گے تو لہٰذا وہ پوائنٹس کی بنیاد پر جو بھی نکات ہوں گے مشترکہ نکات ان پر اپوزیشن کا ساتھ دے گی۔ جبکہ دوسری جانب اس ملاقات کے حوالے سے اسد قیصر سے ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے موقف یہ دیا ہے کہ اپوزیشن اتحاد مشترکہ الائنس کے ساتھ اس نقطے پر آگے بڑھے گا کہ آئین کی بالادستی ہو اور اس کے علاوہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جو
پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کے حوالے سے مختلف تنظیمیں کوششیں کر رہی ہیں، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو کشیدہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں اپوزیشن الائنس مشترکہ حکمت عملی اپنائے گا، جس کی صورت میں پارلیمان کو مضبوط کرتے ہوئے یہ تمام وہ گروہ جو کہ پاکستان کے خلاف اس وقت سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں، تو یہ سیاسی حل ان معاملات کا نکالا جائے گا۔ جی، سیاسی حل نکالا جائے گا ان معاملات کا۔ حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔